سارا حملے کرتا ہے تو ناکام رہتا ہے۔ ابوالحسن خرقانی کی بارگاہ میں جاتا کہ جناب کوئی دعا فرمائیں، کوئی عطا فرمائیں، وہ اپنی قمیض اتار کے دے دیتے کہ یہ لے جاؤ فتح ہوگی، اور قمیض لے کر گئے، حملہ کیا، سمنات کا بندر فتح ہو گیا، اس میں مڑوں کے حساب سے سونا ملا، مال غنیمت ملا۔ واپس آیا حضرت ابوالحسن خرقانی کی خدمت میں شکریہ ادا کرنے کے لیے، جناب آپ کی مہربانی، آپ کی قمیض کی برکت سے مجھے اللہ نے فتح دے دی ہے، سومنات کا بندر فتح ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے میری قمیض کی قدر نہیں کی؟ کہا میں نے دعا کی تھی تو اللہ نے مجھے فتح دی۔ فرمایا اگر تو یہ دعا کرتا میری قمیض کے واسطے سے کہ یا اللہ ہندوستان میں رہنے والا ہر ہندو مسلمان ہو جائے تو اللہ یہ بھی تیری دعا قبول فرما لے۔ اگر ابوالحسن خرقانی کی قمیض کی یہ قیمت ہے، ایک محمد عربی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے جسم سے لگنے والی قمیض کا یہ کمال ہے، تو آپ سوچئے رسول اللہ کا کمال کیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کیا ہوگی۔ نبی پاک کے جسم سے جو بال ہے، حضور کے جو ناخن ہے، حضور کا جو پسینہ ہے، حضور کے جو استعمال کی چیزیں ہیں، ان کی برکت کتنی ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور وہ برکتیں کیا تھیں؟ وہ اللہ کے نبیوں کے مزارات تھے۔ یہ حضرت حسن عسکری جو ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام ہے، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہے، تو لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ خلیفہ کو خطرہ ہو گیا کہ اگر ان کا اتنا احترام ہے تو کہیں انہوں نے دعویٰ کر دیا خلافت کا تو دنیا جو ہے وہ ہمیں چھٹی نہ کرا دے ہماری۔ انہوں نے حضرت حسن عسکری کو جو ہے وہ قید کر دیا، عرصہ ہو گیا جیل میں پڑے ہوئے، اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں یہ اگر خلیفہ بن گئے، کہیں یہ خلافت کا دعویٰ نہ کر دیں، لوگوں سے بیعت نہ لے لیں، لوگ جتنا ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی طرف جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، 1 سال شروع، بارشیں نہیں ہو رہی، 6 مہینے سال گزر گیا، کہا کہ سب دعا کرو، سب مسلمان دعا کر رہے ہیں، کوئی بارش نہیں ہوئی۔ خلیفہ نے کہا اچھا اب مسلمان نہیں جائیں گے، صرف عیسائی جا کے دعا کریں گے۔ عیسائیوں نے جا کے دعا کی بارش کے لیے تو بارش نہیں آئی۔ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا تم اکیلے جا کے دعا کرو، شاید کسی کی دعا سے بارش آ جائے۔ اخیر میں باری آئی یہودیوں کی، یہودیوں سے کہا تم دعا کرو، یہودی کے دعا کی فوراً بارش آ گئی۔ اب یہ بڑے عجیب و غریب حالات ہو گئے کہ مسلمانوں کی دعا سے تو بارش نہیں آئی، یہودیوں کی دعا سے بارش آ گئی ہے۔ لوگوں کے عقیدے جو ہے وہ ڈگمگانے لگے، شاید یہودیوں میں کوئی کمال ہے جس کی وجہ سے بارش آ گئی ہے۔ خلیفہ کو پتہ چلا کہ یہ تو امت مصطفیٰ جو ہے یہ تو ڈگمگا رہی ہے، کیونکہ لوگوں کے عقیدے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ لوگ ایک آدھی کرامت دیکھ کے جو ہے ملنگ کو بھی اور ایک بے دین کو بھی اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں۔ وہ خلیفہ خود گیا حضرت حسن عسکری کے پاس کہ جناب آپ کچھ کریں، حل کریں، آپ کے نانا کی جو امت ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں کل آؤں گا، تم یہودیوں کی بھی جماعت کو بلا لو۔ علامہ صاحب آگے ہو گیا، یہودیوں کی جماعت کو بھی بلائے، یہودیوں کی جماعت کو بلایا تو بلا کے کہا جی دعا کرو۔ وہ جو یہودیوں کے بڑا راہب تھا، اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے تو دعا کر رہا تھا، اچانک جو ہے وہ بادل جو ہے وہ آسمان پر ظاہر ہوئے۔ حضرت حسن عسکری نے اپنے مرید سے کہا کہ تم نا یہ جو راہب ہے اس کے ہاتھ پر نا ایسے کیے تھے، اس طرح سے اس طرح کیا، اس کے ہاتھ پر زور سے نہ جا کے نا ہاتھ مار دو زور سے۔ اچانک وہ گیا بانے سے گزرتے ہوئے زور سے اس کے ہاتھ پر ایسے زور سے ہاتھ مارا، جیسے ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نیچے گری، تو جلدی سے اس نے پکڑ لی۔ جب پکڑ لی تو بادل سارے اڑ گئے، بادل ختم ہو گئے۔ حضرت حسن عسکری کا آپ دعا کرو، کیوں نہیں دعا کرو؟
دعا کرو. ان کو پتہ تھا ہماری دعا سے کیا آنا ہے. خلیفہ نے کہا کہ امام صاحب یہ کیا چیز ہے؟ کیا کوئی چیز نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل اور یہودی نبیوں کے قاتل ہیں. انہوں نے ایک نبی کو قتل کیا اور اس کے جسم کی ایک ہڈی، اس کی ایک جسم کی ہڈی جو ہے انگلی کی ہڈی انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر لی. جب کبھی پھنستے ہیں اس ہڈی کا واسطہ دے دیں نبی کے جسم کی ہڈی ہے، یا اللہ ہماری مشکل آسان کر دے. اللہ مشکل آسان کر دیتا ہے. اور وہ ہڈی تھی اللہ کے نبی کے جسم کی. اللہ کو اس ہڈی کی اتنی حیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے. اب وہ ہڈی ہم نے چھین لی ہے، اب یہ دعا کریں اور دیکھیں کیسے بارش آتی ہے. اس لیے اللہ نے نبیوں کے جسموں کی یہ برکت رکھی ہے کہ ان کا جسم بھی جو ہے اس کے وسیلے سے دعا کی جائے اللہ بارش نازل کرتا ہے. اور اس لیے فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. وہ کون سی برکتیں ہیں؟ وہ اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں، ان کی قبریں ہیں. اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے مسجد اقصی سے جب میرے لیے نور کی سیڑھی